بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ اقتدار کے ایوانوں میں تھوڑی سی کھلبلی مچی ہوئی ہے اور پریشانی کے آثار اب نظر آ رہے ہیں، اور پریشانی کے آثار جو کہ بند کمروں میں موجود تھے اب وہ چہروں پہ نمایاں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس کی کل شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ بتانا تھا حکومت کے فیصلوں کے بارے میں، مہنگائی، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، مہنگائی کا طوفان، IMF سے مذاکرات نہ ہونا، یہ سب کچھ بتانا تھا۔ اور اس میں آخر ان کو خود آنا پڑا۔ خود کیوں آنا پڑا؟ اس لیے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سچ بتا دیتے ہیں، کوئی اور وزیر آتا ہے وہ بھی سچ بتا دیتا ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ وہ بالکل اس وقت کیا کہنا چاہیے میڈیا کے لیے، اور خاص طور پہ وہ ایک ہوتا ہے نا فیس کہ جی الرجی ہو جاتی ہے، تو مریم اورنگزیب صاحبہ کا سوشل میڈیا پہ کٹ بہت لگ رہی ہے۔ لہٰذا جو فیصلے حکومتی ترجمان، کیونکہ وزیر اطلاعات کون ہوتا ہے؟ وزیر اطلاعات ہوتا ہے حکومتی ترجمان، جو کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور حکومت کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور وزیر اطلاعات و نشریات ترجمان، اور خاص طور پہ وہ ایک برانڈ ایمبیسڈر ہوتا ہے جی اس ساری گورنمنٹ کا، اور تمام فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنا، پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنا اس کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت بدقسمتی سے نہ ہی کمپنی کے پاس اچھا وزیر اطلاعات ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ اس لیے زیر عتاب ہیں، اور دوسری جانب یہی حال ہمارے جناب باجوہ صاحب کو ہے کہ ان کے ترجمان جو ہیں وہ بھی زیر عتاب ہیں، اور سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ دونوں بدستور کیا کہنا چاہیے ٹارگٹ پہ ہیں۔ اس لیے جو مریم اورنگزیب صاحب کو پیچھے دھکیلا گیا ہے، اور اب تو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی پیچھے کر دیا گیا ہے۔ تو پریس کانفرنس کے لیے، میڈیا ٹاک کے لیے شہباز شریف صاحب آئے، ان کے ایک طرف شافع حسین تھے، چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے، وفاقی وزیر ہیں، دوسری جانب آپ کو MQM کے سبزواری صاحب نظر آئیں گے، پیچھے مولانا کی جماعت کے لوگ نظر آ رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب نظر آ رہے ہیں، سب کے سب نظر آ رہے ہیں، اور ان سب کے اگر چہروں کو آپ دیکھیں تو بہت ہی زیادہ لٹکے ہوئے چہرے ہیں، پریشان ہیں، اور ان کو وہ چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بند کمروں میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اور کابینہ کے اجلاس جو ہوتے ہیں وہ بھی کافی ٹینس ماحول میں ہوتے ہیں۔ صرف ایک چہرہ اس تصویر میں مسکراتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ ہے نوید قمر صاحب کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، اور وہ صرف ایک چہرہ ہنستا مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں زرداری صاحب کی جو مسکراہٹ ہے، معنی خیز مسکراہٹ، وہ اس میں نظر آ رہی ہے، اور سمجھ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بہت خوش ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ زرداری صاحب کا جو پلان تھا جی وہ بڑا فٹ جا رہا ہے، زرداری صاحب کا پلان بڑا فٹ جا رہا ہے، اور یہی پلان تھا، اور یہ زرداری صاحب ہی اصل میں اس سارے کھیل کے جو جنہوں نے ملائی کھانی ہے آخر میں، اگلے الیکشن کے نتیجے میں جو پلان ہے، جو ملائی کھانی ہے، دودھ پینا ہے، وہ سارے کا سارا زرداری صاحب اور ایک اور صاحب ہے، انہوں نے پینا ہے، اور وہ آپس میں گٹ مٹ ہے، جو دونوں کی اصل گٹ مٹ ان کی یہ ہے۔ اور اسی لیے تمام جو ناپسندیدہ فیصلے ہیں، پیٹرول بڑھانا ہے، کون بڑھا رہا ہے؟ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے جی، شہباز شریف صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، وہ بڑھا رہے ہیں۔ اور بجلی کی قیمتیں کون بڑھا رہا ہے؟ مسلم لیگ نواز کے وزیر ہیں، وہ بڑھا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اپروول دیتے ہیں۔ اور مہنگائی کیسے ہو رہی ہے؟ وہ بھی ہو رہی ہے۔ IMF سے مذاکرات کون کر رہا ہے؟ مسلم لیگ نواز، مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے ہیں۔ تو ہر طرف مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ نواز، اور پیپلز پارٹی پیچھے بیٹھی ہے آرام سے۔ بلاول بھٹو صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایران کا دورہ کر لیا، امریکہ کا دورہ کر لیا، یورپ کا دورہ کر لیا، اور ایران کا دورہ کر لیا، چائنا کے ساتھ باتیں کر لیں۔ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو سیٹ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ اپنا راستہ بنا رہی ہے، اور نیوٹرلز کے ساتھ مل کے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ زرداری صاحب کے ساتھ اس وقت، اور بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ نیوٹرل، فٹ، فکس بالکل، اور اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگلی جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ بات بڑا ہی صاف میں کلیئرلی بتا رہا ہوں انفارمیشن کی بنیاد پہ۔ تو شہباز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، کیوں وہ اتنا سارا کچھ اپنے سر مول لے رہے ہیں؟ وہ اس لیے مول رہے ہیں جناب کیونکہ نواز شریف، مریم صاحبہ پھنسے ہوئے ہیں۔ مریم نواز شریف فیملی اور شہباز شریف فیملی
وہ بالکل جکڑے ہوئے شکنجے میں ہیں، اور ان کو شکنجے سے نکلنے بھی نہیں دینا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور چونکہ وہ نیوٹرل کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکے ہیں، اور ایک گفتگو میں یہ نہیں بتاتا کہ کہاں ہوئی تھی، تو کہیں ہوئی تھی، اور وہ میرے علم میں ہے کہ کیا سمجھا جاتا ہے جی کہ نواز شریف اور مریم صفدر صاحبہ اور ان کو یہ بھول جائے گا ادارہ؟ نہیں، تو اس ادارہ نہیں ان کو بھولے گا، بالکل یہ یاد ہے ادارے کو، ہر چیز یاد ہے، اور ادارہ کبھی بھی نہیں بھولتا کہ ان کے چیف کو اور ان کی پوری ادارے کو ٹارگٹ کیا جائے، لہٰذا وہ نہیں بھولیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا جی۔ تو زرداری صاحب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تصویر میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، وہ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ کیا مناظر ہیں۔ پھر اندر خانے یہ بھی لڑی چاہ رہی ہے، اور کیونکہ اسی لیے پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نواز جو چہرے جو ٹینس ماحول ہے کابینہ کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب کیوں، آخر کیا وجہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کیوں نہیں آ رہی، یہ سارے عوام کے سامنے بھی ہمیں ڈالا ہوا ہے، عمران خان کا ٹارگٹ بھی ہم ہیں، پی ٹی آئی کا ٹارگٹ بھی ہم ہیں، اور مقابلہ بھی ہمارا ہے، اور ہم ایندھن بنے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں آ رہی پیپلز پارٹی سامنے ہمارے، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہی؟ تو اس میں بھی قائرہ صاحب کبھی کبھی آ جاتے ہیں، اور لیکن ادروائز نہیں۔ پھر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی اب پیچھے کیا جا رہا ہے، اب پالیسیاں کون دفاع کر رہا ہے؟ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب وہ وزیر دفاع بھی ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہو رہی ہیں، اور کھچڑی پک رہی ہے۔ نون گروپ، شین گروپ، میم گروپ مسلم لیگ نواز کے اندر وہ بھی چل رہا ہے سلسلہ، اور جو مجبوری میں بتا دوں آپ کو، جو شکنجے میں نواز شریف فیملی، شہباز شریف فیملی، ان کی صرف ایک ہی پرائورٹی، شہباز شریف صاحب خاص طور پہ، کہ کسی بھی طریقے سے ان کے جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ وہ 2 مہینے کا اقتدار ہے، 6 مہینے کا ہے، 8 مہینے کا ہے، سال کا ہے، جتنا بھی ہے، اس میں وہ ساری چیزوں کو ڈیفیوز کر جائیں پروسیکیوشن کے ذریعے، جیسے کہ حدیبیہ پیپر مل میں ہوا تھا۔ دوسرا جو ہدف ہے نواز شریف صاحب کا، ہدف یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مریم بی بی کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو جائے، اور ہائی کورٹ سے اپیل جو ہے وہ مینج ہو جائے۔ مینج مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت چیئرمین نیب ہے نہیں ہے، اور نیب کے اندر بالکل ہو کا عالم ہے، اور نیب کو کون کنٹرول کرتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، میں بہتر چیز جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ نیب کو کنٹرول کون کرتا ہے۔ اب نیب کو چیئرمین کے عدم موجودگی میں ان کو پروسیکیوٹر کو جو کہا جائے گا وہ جا کے بول دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ظاہر ہے جوڈیشری نے تو فیصلہ کرنا ہے ان کے سامنے کیا ہے، اور جب ان کے سامنے ہی چیزیں عدالت، کمرہ عدالت کے باہر ہی چیزیں فکس ہو جائیں گی، میچ فکس ہو جائے گا، تو وہ جو اندر جا کے بولیں گے تو معاملہ ختم۔ لہٰذا پہلا مریم صفدر صاحبہ کا، اور نواز شریف، مریم صفدر صاحبہ کا خاص طور پہ، ان کی پہلی اور آخری پریورٹی یہی ہے کہ میری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں میری جو احتساب عدالت کے خلاف اپیلیں ہیں وہ ایکسیپٹ ہو جائیں، لیو گرانٹ ہو جائے، اور پھر سپریم کورٹ جانیں گے اور ہم جانیں گے، ایک دفعہ ڈسکوالیفیکیشن کا سٹگما اتر جائے گا، سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ ان کی پریورٹی ہے، اور وہ اپنے ہدف کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اس لیے انتخابات جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، الیکشن ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں، اور کیونکہ کچھ چیزیں طے ہو کے آئی ہیں نا جی، یہ تو نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے، اور پہلے ان کے ہاتھ سے سب کچھ لے لیا، ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اقتدار ان کے پاس ہے، تو وہ جو چاہیں کریں گے۔ تو یہ پہلی نیب آرڈیننس تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ نیب آرڈیننس میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ ایک مکمل کے طور پر گرینڈ این آر او ہے جی، اور این آر او نہیں ہے بلکہ 1200 جو ارب ہے اس پہ ڈاکہ ہے، اور وہ مکمکہ ہے۔ وہ نیب آرڈیننس میں ترامیم کی گئی ہیں مریم بی بی کے مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے، نواز شریف صاحب کے مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے، پیپلز پارٹی کے مقدمات کو، شہباز شریف صاحب کے مقدمات کو، حمزہ شہباز کے مقدمات کو، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی، کیونکہ فاروق نائک صاحب اور اعظم نذیر تارڑ ان دونوں نے مل کے یہ ڈرافٹ تیار کیا تھا، اور یہ سب کچھ لطیف کھوسہ صاحب، یہ پلیئرز تھے، یہ وہی پرانے والا آرڈیننس ہے، تو اس لیے بیرون ملک جائیدادیں ساری محفوظ ہو گئی ہیں، اور اندرون ملک جائیدادیں سب محفوظ ہو گئی ہیں، اور بے نامی جائیدادیں سب محفوظ ہو گئی ہیں۔
बेनामी अकाउंट्स महफूज हो गए हैं, ये सारा कब कोई जुर्म नहीं रहा। तो लिहाजा ये तो है नवाज शरीफ साहब और मरीम सफदर साहबा, शहबाज शरीफ, और इसी तरीके से वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाने, नए नए ऑर्डिनेंस के तहत वो सारा कुछ हो चुका है। ये है इनकी प्रायोरिटी, इसलिए वो जो कहेंगे वो कर देंगे। और उसके बाद पीपल्स पार्टी के भी अपने इसी दौरान ये गंदे होते जाएंगे मुस्लिम लीग नवाज के लोग, और पब्लिक में हर मुश्किल फैसला, जिसको ये मुश्किल फैसला कहते हैं, वो सब के सब अपने हाथ पांव कटवाते जाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं, मुस्लिम लीग नवाज ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, मरीम साहिबा ने भी कहा है, भाई बिलावल भुट्टो आया करे ना, आके डिफेंड करे हुकूमत की पॉलिसियों को, अगर वो इत्तेहादी हैं तो, और शहबाज शरीफ साहब के साथ होना चाहिए उनको, वजीर खारजा, वजीर आजम, अगर वो फैटफ में एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं दे सकते। इसीलिए ये जो हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बुनियादी बात, इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, वो 1 पॉइंट एजेंडा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो कुछ भी कर लें, रियासत पाकिस्तान सो नहीं रही, जाग रही है, और बिल्कुल, और बड़े धड़ल्ले से जाग रही है। उनको पता है, क्योंकि स्टेट जो होती है ना, स्टेट और डीप स्टेट का जरा तस्वर पढ़ लीजिएगा। डीप स्टेट कभी भी सोती नहीं है, वो हर वक्त जाग रही होती है। और ये ऊपर जो मैच फिक्सर आते हैं, स्पॉट फिक्सर आते हैं, और कभी किसी के नाम पे, कभी कोई भेस बदल के आते जाते रहते हैं, कभी अपना नाम बदल लिया, कभी अपना भेस बदल लिया, तो वो सब कुछ देख रही होती है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो लार्जर बेंच है वो भी, और अब इमरान खान साहब ने भी ऐलान कर दिया कि वो नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेंगे, यानी कि तरामीम को चैलेंज करेंगे। और मुझे जो मेरा एक मामूली सा कोर्ट का तजर्बा है, 20-22 साल का कोर्ट रिपोर्टिंग का, तो नैब कानून में बेदरेग तब्दीलियां नहीं की जा सकती। फिर एक बात, दूसरी बात, अपोजिशन इस वक्त है नहीं, मनमौजियां चल रही हैं, अपनी पसंद की तरामीम की जा रही हैं, और रातों रात की जा रही हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले वापस भेजा कि भाई इन इश्यूज को एड्रेस करो, उनको एड्रेस नहीं किया गया, और पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला के दोबारा मंजूर किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिर वापस दस्तखत करने से इनकार कर दिया और एक नोट तहरीर कर दिया। और जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा बेंच इस मुकदमे को सुनेगा, तो फिर असफंदयार वली खान केस भी सामने आएगा, और दूसरे केसेस भी आएंगे, जिसमें ऑलरेडी नैब कवानीन के बारे में, नैब ऑर्डिनेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ डायरेक्शंस दे चुकी है, और बुनियादी चीज़ों को तब्दील नहीं किया जा सकता। तो ये दो खानदानों को और दो जमातों के मुल्जिमान को और मुजरिमान को सामने रखते हुए ये सारी की सारी तरमीम की गई हैं, ये नैब ऑर्डिनेंस तब्दील किया गया है। इसलिए वो सारी चीज़ें जब ओपन कोर्ट में आएंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जितनी मेहनत की जा रही है ये सब की सब रिवर्स होगी, सारी की सारी रिवर्स होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, और ये रिवर्स होनी है। तो लिहाजा इस वक्त को सारे शिकंजे में। तो फिर मैं आखिर में कहूँगा कि असल खेल है जनाब जरदारी साहब के पास, और बिलावल भुट्टो के पास, और न्यूट्रल के पास। तो ये है सारी सूरत हाल जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।